بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہو نہ جائے حسن کی شان میں گستاخی، ہو نہ جائے حسن کی شان میں گستاخی، تم چلے جاؤ تمہیں دیکھ کے پیار آتا ہے۔ ہم عورتیں بھی کیا عجیب ذات ہیں، خود تھکتی ہیں، جلتی ہیں، مگر پورے گھر کو روشنی دیتی ہیں۔ مائی ڈیئر کوئنز، کبھی سوچا ہے اگر یہی روشنی دینے والی شمع بجھ جائے تو گھر کی رونق کہاں سے آئے گی؟ شوہر جب بیوی کی طرف دیکھے تو دل ہی دل میں کہے سبحان اللہ، یہی میری جنت ہے۔ اور یہ صرف دن میں نہیں بلکہ رات کو سوتے وقت خوابوں میں بھی وہ آپ ہی کے بارے میں سوچے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رات کو سوتے ہوئے میں بھی آپ ہی کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ مائی ڈیئر سسٹرز، یہ صرف اسی وقت ہوتا ہے جب بیوی اپنے آپ کو اس طرح سے سنوارتی ہے کہ شوہر کے دل اور دماغ میں اس کی تصویر خود بخود بیٹھ جاتی ہے، جیسے ہلکی سی خوشبو، نرم ہاتھوں کا لمس، صاف ستھرے کپڑے، کبھی شوخ رنگ کی چادر، ہلکی سی مسکراہٹ، اور یہ سب چیزیں ایسی کشش ڈال دیتی ہیں کہ وہ چاہ کر بھی دوسری طرف دیکھ ہی نہیں سکتا۔ آپ نے شاید سنا ہوگا، کچھ باتیں انسان کے دل و دماغ میں اس طرح نقش ہو جاتی ہیں کہ وہ چاہے دن میں کام میں لگا رہے یا رات کو سو رہا ہو، دل میں بس اسی کو یاد کرتا ہے۔ یہی کشش ہمیں اپنی شخصیت میں پیدا کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے مائی ڈیئر سسٹرز، اس کے لیے مہنگے پاؤڈر یا کریم کی ضرورت نہیں ہے۔ کچن کے، گھر کے چھوٹے چھوٹے نسخے، تھوڑی سی صفائی، تھوڑی سی خوشبو اور اپنی محبت بھری مسکراہٹ ہی کافی ہے۔ السلام علیکم مائی ڈیئر کوئنز، کیسی ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کو خوب انجوائے کر رہی ہوں گی۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور ہر حال میں اللہ پاک کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ شہزادے اسکول چلے گئے ہیں بادشاہ سلامت، ابھی کھیل کے نہیں آئے اور شہزادی سو رہی ہے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں اپنی پیاری سی یوٹیوب فیملی میں اور اپنی پیاری سی بہنوں کی محفل میں۔ مائی ڈیئر کوئنز، ہماری لائف کا زیادہ تر حصہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی کچن میں کھڑے برتن دھو رہے ہیں، کبھی بچوں کا ہوم ورک دیکھ رہے ہیں، کبھی ہسبینڈ کی خواہشیں پوری کر رہے ہیں۔ بس یہی روٹین بن جاتی ہے، صبح سے شام اور شام سے رات۔ لیکن اس ہسل بسل میں ہم ایک بڑی چیز بھول جاتے ہیں، اپنی اون سیلف۔ اور جب عورت اپنی پرسنالٹی کو اگنور کرتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ نہ صرف اپنی گلو کھو دیتی ہے بلکہ رشتوں کی وارمتھ بھی کھو دیتی ہے۔ یاد رکھیے، ایک بیوی کے اندر 3 اسپیشل کریکٹرز چھپے ہوتے ہیں: ایک ماں جو کیئر کرتی ہے، ایک بہن جو دعائیں دیتی ہے، اور ایک وہ عورت جو اپنی خوشبو، اپنی اداؤں اور اسمائل سے شوہر کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اگر یہ تینوں بیلنس ہو جائیں تو بلیو می، آپ کا شوہر نیند میں بھی آپ ہی کے خواب دیکھے گا۔ تو آج ہم بات کریں گے آخر کس طرح سے آپ تھکن، وریز اور رسپانسبلٹیز کے باوجود اپنی بیوٹی، چارم اور اٹریکشن کو الائیو رکھ سکتی ہیں، کیونکہ ایک خوشبودار اسمائل اور کیئرنگ عورت ہی صرف گھر کو نہیں بلکہ اپنے ہسبینڈ کے دل کو بھی جنت بنا سکتی ہے۔ اسی لیے آج ہم بات کریں گے ایسی سیلف کیئر اور ہائیجین ٹپس پر جو خاص طور پر میری ہاؤس وائف بہنوں کے لیے ہیں، اور ساتھ میں جن بیٹیوں کی، بہنوں کی شادی ہونے والی ہے ان کے لیے ہیں۔ یہ ٹپس نہ صرف آپ کی زندگی میں کانفیڈنس اور خوشیاں لائیں گی بلکہ آپ کے شوہر اور بچوں کے دلوں میں بھی سکون بخشیں گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی ملکہ بہنوں کے لیے خوبصورتی اور خوشبو بری کہانی، تاکہ آپ کا چہرہ بھی چمکے، دل بھی مطمئن رہے اور شوہر کی نظر بھی کبھی آپ سے نہیں ہٹے۔ تو ہمارا پہلا پوائنٹ ہے اورل ہائیجین۔ مائی ڈیئر کوئنز، گھر کے سب کام کرنے کے بعد ہم اکثر اپنے اوپر توجہ دینا بھول جاتی ہیں۔ صبح جلدی اٹھنا، ناشتہ بنانا، بچوں کو تیار کرنا، برتن دھونا، جھاڑو پوچھا لگانا، اور ان سب میں ہم سب سے اہم چیز ہوتی ہے سانس کی خوشبو اور مسکراہٹ، جو کہ ہم بھول جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، شوہر دن بھر کا تھکا ہارا گھر آتا ہے اور جب قریب بیٹھتا ہے تو بجائے خوشبو کے الٹا لہسن پیاز کی بدبو آئے، دل پر کیا گزرے گی؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں بیوی کی کشش آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے اور شوہر کا دل ٹوٹنے لگتا ہے۔ اسی لیے مائی ڈیئر سسٹرز، روزانہ 2 بار برش کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کھانا کھانا۔ صرف 1 منٹ نہیں، کم از کم 2 منٹ برش کریں۔ اور ایک چیز جو ہم بھول جاتے ہیں وہ ہے زبان صاف کرنا۔ جی ہاں، زبان پر جو میل جمی ہوتی ہے نا، وہی بدبو کا سب سے بڑا سبب بنتی ہے۔ اگر ٹنگ کلینر نہ ہو تو چمچ کے پچھلے حصے سے بھی صاف کر سکتی ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کی سانس خوشبودار ہوگی تو شوہر قریب بیٹھنے میں خوشی محسوس کرے گا۔ آپ کی مسکراہٹ نہ صرف خوبصورت لگے گی بلکہ کانفیڈنس بھی بڑھائے گی۔ بچوں کو بھی یہ عادت سکھائیں تاکہ وہ چھوٹی عمر سے ہی پرسنل ہائیجین سمجھ جائیں۔ ایک اور چھوٹا سا نسخہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ برش کرنا بھول جائیں تو لونگ یا پھر چھوٹی الائچی منہ میں رکھ سکتی ہیں۔ سانس تازہ رہے گی اور طبیعت بھی ہلکی لگے گی۔ بیوی کی خوشبو اور مسکراہٹ ہی وہ ہتھیار ہوتی ہے جو شوہر کے دل کو بندھی ہوئی زنجیر کی طرح جکڑ لیتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 از اسکن کیئر۔
ہم گھر کی رانی تو ہیں، لیکن روز کے جھاڑو پوچھے، برتنوں کی جھاگ، کچن کی بھانپ اور دھوپ میں کپڑے سکھاتے سکھاتے ہماری جلد سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ پھر ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سوچتی ہیں کہ پہلے جیسا نکھار کہاں گیا۔ لیکن قصور جلد کا نہیں ہوتا، قصور ہمارا ہوتا ہے، ہم اپنی کیئر کرنی بھول جاتے ہیں۔ شوہر کے دل کو پکڑنے کے لیے ایکسپینسو میک اپ ضروری نہیں ہوتا، اصل کشش صاف اور تر و تازہ سکین میں ہوتی ہے۔ روز صبح شام اپنا چہرہ پلین پانی سے اچھی طرح دھوئیں، یہ سب سے بڑا کلینر ہے۔ اچھا، جو بہنیں تو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں ان کے تو یہ پرابلم ہی نہیں ہے، وہ تو 5 وقت ان کا چہرہ خود بخود دو ہو جاتا ہے اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سا نور بھی ہوتا ہے۔ تو سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھیں تو آپ کا چہرہ جو ہے نا وہ بالکل صاف شفاف خود ہی رہنا شروع ہو جائے گا۔ اور سب سے اہم چیز ہوتی ہے سن اسکرین۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سن اسکرین صرف پارلر والوں کے لیے ہے، دھوپ ہر سکین کو نقصان دیتی ہے، چاہے بیلکنی میں کپڑے ڈالنے ہی جائیں نا یا مارکیٹ میں سودا لینے، سن اسکرین ضرور لگایا کریں۔ ہفتے میں ایک دن اپٹن بنا لیں، بیسن، ہلدی اور دہی کا۔ یہ گھر کے کچن کا جادو ہے جو نہ صرف چہرہ نکھارتا ہے بلکہ شوہر کو بھی لگتا ہے کہ جیسے بیوی نے بیوٹی پارلر کا فیشیل کروا لیا ہو۔ اگر آپ اس کو روزانہ یوز کرنا شروع کر دیں گی تو آپ خود دیکھیں گی کہ آپ پہ کتنا زیادہ گلو سکن پہ آ جاتا ہے۔ اور یہ جو سن اسکرین والا پرابلم ہے نا، یہ تو میں خود فیس کر چکی ہوں اور میری بہت توبہ ہوئی ہے۔ میں خود کچن میں جا کے میری سکن کا ستیہ ناش ہو جاتا تھا اور اب میں نے سن اسکرین اسپیشلی منگوایا ہے کچن میں جانے سے پہلے لگانے کے لیے۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، یہ سب زیادہ وقت نہیں لیتا، بس 5 منٹ نکالیں اور یاد رکھیں آپ کی سکن فریش ہوگی تو شوہر کا دل آپ کے چہرے سے کبھی نہیں بھرے گا۔ خوبصورت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ گوری چٹی ہوں، بلکہ صرف اور صرف اگر آپ اپنی سکن کا خیال کرنا شروع کر دیتی ہیں تو آپ کی سکن گلو کرنے لگ جاتی ہے اور آپ خود بخود خوبصورت لگنے لگ جاتی ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ عصر کے وقت میرے پاس نہ بیٹھ، مجھ پہ ایک سانولی کا سایہ ہے۔ تو جناب، آپ کو پتہ ہوگا کہ شاعروں نے بالوں کے حوالے سے، زلفوں کے حوالے سے بہت زیادہ شاعری کر ڈالی ہے، اسی لیے کہ مردوں کو بالوں سے ایک خاص اٹریکشن ہوتی ہے۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ہم گھریلو بیویاں اپنے بالوں کا کتنا خیال رکھتی ہیں۔ زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ بچیوں کے سر میں تیل لگا دیا اور ان کے بال باندھ دیے، کبھی بیٹے کے سر میں کنگھی کر دی اور اپنے بال بس جو بھی کلپ ہاتھ میں آیا جلدی سے لگا لیا۔ نتیجہ بال جھڑنے لگتے ہیں، ڈرائی اور رف ہو جاتے ہیں اور پرسنالٹی کا چارم بالکل ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ میں خود بھی کئی بار ایسا کر چکی ہوں کہ شہزادی کا اور شہزادوں کا میں اتنے اہتمام سے ان کے بال سنوارتی تھی، ان کے بالوں میں تیل لگاتی تھی، لیکن اپنے بالوں میں لگانے کے لیے مجھے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ لیکن جب سے ہم یہاں شہر میں آئے ہیں نا تو میرے بالوں کا تو بالکل ہی ستیہ ناش ہو گیا تھا اور پھر جو ہے نا وہ میں نے آہستہ آہستہ توجہ کرنا شروع کی کہ یہ میرے جو بال ہیں وہ بالکل ہی خراب ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ تو پھر مجھے احساس ہوا کہ واقعی میں نے اپنی ہی پہچان کو کتنا اگنور کر دیا ہے۔ اچھا جناب، آپ کو ایک یہاں پہ مزے کی بات بتاتی ہوں کہ جن زلفوں کی تعریف ہمارے شوہر حضرات اپنی شاعری میں کرتے نہیں تھکتے، وہی زلفیں اگر سالن میں نکل آئیں تو اتنا شور کیوں مچاتے ہیں۔ تو جناب، جب بھی آپ نے اپنی زلفیں سنوارنی ہیں، خاص طور پر خیال رکھیے گا ان کے سالن میں نہ آئیں، کیونکہ وہ یہ بات بالکل بھی نہیں سمجھیں گے کہ بالوں کی کیئر بھی ہماری اور کچن کی صفائی بھی ہماری۔ تو جناب، اس کے حوالے سے میں آپ کو کچھ ٹپس بھی بتا دیتی ہوں کہ ہفتے میں کم از کم 2 بار آئلنگ کریں۔ اگر آپ کی ڈرائی اسکیلپ ہے تو پھر آپ اس کو زیادہ دیر لگا رہنے دیں، اور آئلی اسکیلپ ہے تو شیمپو سے 2-3 گھنٹے پہلے لگا لیں۔ ٹائٹ بنز اور سخت کلپ سے پرہیز کریں، یہ بالوں کو توڑ دیتے ہیں۔ سلفیٹ فری شیمپو جو ہوتے ہیں نا وہ یوز کریں تاکہ بال آپ کے ہیلدی رہیں۔ مہینے میں 1 بار ہیئر ماسک لگائیں۔ کچن میں ہی دہی، یوگرٹ اور کوکونٹ آئل جو ہے وہ مکس کر کے وہ بن جاتا ہے اور بالوں کو سافٹ اور شائنی بنا دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، کوم کو صاف کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دھول مٹی والا کوم سیدھا سر پر انفیکشن لے کے آتا ہے۔ مائی ڈیئر سسٹرز، شوہر کو صرف چہرہ نہیں، بالوں کی خوشبو اور سافٹنس بھی اپنی طرف کھینچتی ہے۔ آپ کوئی آسان سا ہیئر سٹائل بنا سکتی ہیں، جب آپ کمرے میں داخل ہوں گی تو وہ خوشبو اور وہ سافٹنس شوہر کے سب کانشیس میں بھی یہ میسج چھوڑے گی کہ میری بیوی سب سے زیادہ حسین ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 از باڈی ہائیجینس۔ گھر کے کام کرتے کرتے ہماری جو سب سے زیادہ چیز متاثر ہوتی ہے وہ ہے ہمارے جسم کی فریشنس، اور سچ کہوں تو یہی فریشنس ہماری پرسنالٹی کی پہچان ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں، اگر آپ سارا دن پسینے اور گرد میں کام کرتی رہیں اور پھر تھکی ہاری حالت میں شوہر کے سامنے بیٹھیں تو وہ بھی تھکن محسوس کرے گا، لیکن اگر آپ صرف آدھا گھنٹہ اپنے لیے نکالیں، نہا لیں، صاف ستھرے کپڑے پہن لیں، ہلکی سی موئسچرائزر لگا لیں، اور آپ کا کانفیڈینس بڑھ جائے گا، اور شوہر کو بھی یہ احساس ہوگا کہ میری بیوی چاہے کتنی بھی مصروف تھی، کتنی بھی تھکی ہوئی تھی، اس نے خود کو اگنور نہیں کیا اور میرے لیے تیار ہو کے صاف ستھری ہو کے بیٹھی ہے۔ روزانہ نہانے کی عادت اپنائیے اور ہفتے میں 1 بار ڈیپ کلیننگ ضرور کیجیے، باڈی اسکربنگ ضرور کیجیے، اور
اپنے نیلز، اپنی ایلبوز، ہیلز بھی جسم کا حصہ سمجھیں، انہیں اگنور نہ کریں۔ اکثر یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں پرسنالٹی کا چارم خراب کر دیتی ہیں۔ کپڑوں کو پریس کر کے اور صاف رکھ کے پہنیں، چاہے پرانے ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کا شوہر صرف خوبصورتی سے نہیں بلکہ آپ کی اوور آل پرسنالٹی اور فریشنس سے اٹریکٹ ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھے گا کہ میری بیوی خود کو سنبھالتی ہے تو دل ہی دل میں فخر کرے گا اور سوچے گا کہ میری بیوی واقعی رانی ہے، اور وہ گھر جانے سے پہلے ہی آپ کی احساس کے خوشبو میں کھو جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 5 از نیل اینڈ ہینڈ ہائیجین۔ اب جناب یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ ہمارے ہاتھ ہی ہماری محنت کی پہچان ہوتے ہیں۔ یہی ہاتھ صبح سے شام تک جھاڑو پکڑتے ہیں، برتن دھوتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، لیکن یہی ہاتھ جب شوہر کو کھانا پکڑائیں یا ان کے سامنے جائیں، چائے کا کپ رکھ، اور اگر ناخنوں میں میل بھری ہو یا ہاتھ رف لگ رہے ہوں تو کیسا امپریشن جائے گا۔ شوہر چاہے بولے نہ، لیکن اس کے دل و دماغ پر یہ چیز فوراً اثر ڈالتی ہے، اور اگر وہ دیکھے کہ میری بیوی کے ہاتھ صاف ستھرے ہیں تو سب کانشیس میں یہ میسج جاتا ہے کہ میری بیوی واقعی نفیس اور خیال رکھنے والی ہے۔ تو ہفتے میں 1 یا 2 بار ناخن کاٹے، ڈرٹ کبھی بھی اندر جمع نہ ہونے دے، اور خاص طور پر جن بہنوں کے بچے ابھی چھوٹے ہیں ان کو میں یہی مشورہ دوں گی کہ آپ ابھی اپنے نیل نہ بڑھائیں۔ برتن دھونے کے بعد ہمیشہ ہاتھوں پر موئسچرائزر لگائیں یا تھوڑا سا کوکونٹ آئل لگا لیں تاکہ ہاتھ رف نہ ہو۔ اچھا، میں تو جو ہے نا نیل پینٹ لگاتی نہیں ہوں، اور بادشاہ سلامت کو سب سے بڑی کمپلین میرے سے یہی ہے، بس یہی گلہ ہے جو میں آج تک ان کا دور نہیں کر پائی۔ میں 5 وقت نماز پڑھنی ہوتی ہے تو میرے سے بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے کہ میں نیل پینٹ لگاؤں، تو وہ جو ہے میں ان کی خواہش پوری نہیں کر پاتی، لیکن ان کی صفائی کا میں بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں۔ کبھی کبھار آپ سمپل مینیکیور گھر پر کر سکتی ہیں۔ نیم گرم پانی میں تھوڑا سا شیمپو یا نمک ڈال کر 10 منٹ آپ ہاتھوں کو بھگو دیں گی تو پھر سافٹلی ٹاول سے ڈرائی کر لیں گی، تو اسی طرح سے آپ کے ہاتھ اور ناخن نیٹ اینڈ کلین ہو جائیں گے۔ ابھی زیادہ سردی نہیں آئی ہے تو ڈرائنس کا بھی اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوتا، اور بہت آسانی سے آپ ہینڈ کیئر کر سکتی ہیں۔ مائی ڈیئر سسٹرز، شوہر کو صرف سافٹ باتیں ہی نہیں بلکہ سافٹ ہاتھ بھی اپنی طرف کھینچتے، اور اسی لیے ہمیں صرف اور صرف سکن کیئر کی ہی پر توجہ نہیں دینی چاہیے، اپنی گردن، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں کی نرمی کی بھی کیئر کرنی چاہیے۔ اچھا، ہمارا 6 پوائنٹ بھی اسی سے متعلق ہے، فوٹ ہائیجینس۔ ہم دن بھر پورے گھر میں دوڑتی ہیں، کچن سے کمرے، کمرے سے چھت، کبھی بچوں کے پیچھے، کبھی کپڑوں کے ڈھیر کے پاس، سب کا دھیان رکھتے رکھتے ہمارے اپنے پاؤں سب سے زیادہ تھک جاتے ہیں، اور افسوس یہی پاؤں سب سے زیادہ اگنور بھی کرتے ہیں۔ اکثر کیا ہوتا ہے، ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، پاؤں پر میل جم جاتا ہے، جرابیں پہننے سے بدبو آنے لگتی ہے، اور جب شوہر آپ کے پاس پاؤں دیکھے تو وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ بیوی نے گھر سنبھالا ضرور ہے لیکن اپنی ذات کو نگلیکٹ کیا ہے۔ تو جناب یاد رکھیں کہ سافٹ اور صاف پاؤں بھی بیوٹی کا حصہ ہوتے ہیں۔ جوتوں کی اگر میں بات کرنے لگوں تو اس پر ایک الگ سے ویڈیو بن سکتی ہے پوری۔ جوتے جو ہے وہ آپ کی شخصیت کو سنوارنے میں اور آپ کی شخصیت کو اگلے کو دکھانے کے لیے اتنے اہم ہوتے ہیں، تو آپ نے جوتے ہمیشہ آرام دہ پہننے ہیں اور بالکل سادہ پہنے ہیں۔ اور جن بہنوں کو ایڑیوں کا پرابلم ہے، ابھی تو اتنی سردی نہیں آئی ہے، سردیوں میں یہ پرابلم زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن کچھ بہنوں کو گرمیوں میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، تو رات کو سونے سے پہلے آپ نے پیٹرولیم جیلی اور کوکونٹ آئل لگا کر کاٹن کے موزے پہن لینے ہیں، اور صبح تک آپ کی ایڑیاں بالکل نرم ہو جائیں گی۔ ہفتے میں 1 دن پاؤں کا پیڈیکیور گھر پر ضرور کریں۔ اس کے لیے نیم گرم پانی میں شیمپو اور نمک ڈال کر 15 منٹ کے لیے ڈبو دیں اور پھر برش سے سافٹلی صاف کر لیں۔ ٹو نیلز ہمیشہ چھوٹے اور صاف رکھیں، کبھی بھی ڈرٹ جمع نہ ہونے دیں۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے اوور آل ہائیجین، منی ہائیجین کٹ۔ تو مائی ڈیئر کوئنز، اب آتے ہیں اس چیز پر جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں، اور وہ ہے ہماری منی ہائیجین کٹ۔ آپ نے اپنی ایک کٹ بنانی ہے، اور اس کٹ میں کیا ہونا چاہیے، ایک چھوٹا سا باڈی سپرے، سستا بھی ہو تو چلے گا لیکن خوشبو ہونی چاہیے، اور وہ خوشبو جو ہے وہ بہت زیادہ تیز نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہلکی سی ہونی چاہیے۔ پاکٹ کوم، تاکہ جب بھی آئینے میں خود کو دیکھیں بال بکھرے ہوئے نہ ہوں۔ لپ بام، کیونکہ اکثر کچن کی گرمی میں لپس ڈرائی ہو جاتے ہیں۔ ویٹ وائپس یا چھوٹا سا ٹاول پسینہ صاف کرنے کے لیے، اور ہیئر ٹائز اور ایکسٹرا سیفٹی پنس۔ یہ بونس ٹپ ہیں جو میں اب آپ کو دینے جا رہی ہوں، اور یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہر عورت کے پاس ہمیشہ ہونی چاہیے، اور یہ نہ صرف آپ کی خوبصورتی کے لیے ضروری ہیں بلکہ آپ کی صحت اور انر گلو کے لیے بھی ضروری ہیں۔ چہرے اور سکن کیئر کے لیے ملتانی مٹی، ایلو ویرا جیل، سن بلاک، یہ تو لازمی ہے، اور آپ بی کریم لے سکتی ہیں، اور اچھا سا فیس واش اور موئسچرائزر۔ یہ سب چیزیں سمپل ہے لیکن انہی کی بدولت آپ کا چہرہ فریش اور پرکشش لگتا ہے، اور یہ آپ کے وارڈروب میں ضرور ہونی چاہیے روزمرہ استعمال کے لیے۔ اور جیسے آؤٹر بیوٹی ضروری ہے ویسے ہی انر ہیلتھ بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس بیسک وائٹامنس ہونے چاہیے اگر آپ 30+ ہیں، لیکن آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ سب لینے سے پہلے آپ نے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرنا ہے، کیونکہ ہر جسم کا الگ مزاج ہوتا ہے۔
ان ہیلتھ سپلیمنٹ میں آپ CAC 1000 لے سکتی ہیں، فولک ایسڈ اور سربیکس زی ایک گولی ہوتی ہے، مگر یہ آپ میں پھر کہہ رہی ہوں کہ آپ نے ڈاکٹر کے مشورے سے آپ نے یہ چیزیں لینی ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے کانفیڈنس لیول کو بوسٹ کریں گی اور آپ کی پرسنالٹی کو مکمل بنا دیں گی۔ اور جناب آپ نے جب بھی بازار جانا ہے تو آپ نے کچھ چیزیں ہیں اپنی خوبصورتی کو انہینس کرنے کے لیے خریدنی ہیں۔ ان میں سلور ہیئر پن یا گولڈن ہیئر پن اور فلاور والے کیچر جو کان کے ذرا سا اوپر آپ نے لگانے ہیں وہ لے کے آنے ہیں، اور یقین کریں اسی سے آپ کی کیوٹنس الگ ہی ایک سپارکل دینے لگ جائے گی۔ اور ہاتھوں میں ایک سمپل سی باریک سی بریسلیٹ پہننے کے لیے لے کے آنی ہے، اور اگر آپ کے ہسبینڈ کو چوڑیاں پسند ہیں تو پھر آپ نے پلیز سسٹرز ضرور پہنی ہیں، کبھی کبھی ان کی پسند کے لیے وہ بھی پہن لیا کریں۔ مجھے خود شروع سے چوڑیاں اتنی زیادہ پسند نہیں تھی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت کو وہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں تو پھر میں نے ان کے لیے پہننی شروع کر دی تھی۔ شروع میں مجھے کافی زیادہ اریٹیشن ہوئی تھی، لیکن جب میں نے ان کی آنکھوں میں خوشی اور کانوں میں چوڑیوں کی آواز نے جو ان کو اٹریکٹ کیا وہ دیکھا نا، تو بلیو می پھر مجھے بالکل بھی مشکل نہیں ہوئی، اور خوشی سے جو ہے نا وہ میں پہننے لگ گئی تھی۔ تو اور ہاں مائی ڈیئر سسٹرز، تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہے جو آپ نے اپنے نائٹ ویئرز پر بھی کرنی ہے۔ یہ چھوٹی سی ایفرٹ آپ کے ہسبینڈ کو لٹرلی دیوانہ بنا دے گی، اور یہ ٹپس نہ صرف آپ کے رشتے میں سپارک ڈالے گی بلکہ اگر وہ روٹھے ہوئے بھی ہیں تو بس مان ہی جائیں گے۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، بیوٹی کا تعلق صرف کریم اور فیشل سے نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے یہ چھوٹے چھوٹے انداز بھی آپ کو نکھار دیتے ہیں۔ بالوں میں تھوڑا سا آئل لگا کر سافٹلی کوم کرنا، چہرے پر ہلکا سا موئسچرائزر اور لپ بام لگانا یا لپ گلوز لگانا، یہ سب آپ کو بھی اور بھی زیادہ اٹریکٹیو بنا دیتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، فریش لک ہمیشہ سمپل لک سے زیادہ اسٹرانگ اور امپریشن ڈالتی ہے۔ بس صرف چہرہ ہلکی خوشبو اور بلیو می نیچرلی اسمائل جو ہے نا وہ کر لیں گی تو آپ ہسبینڈ ہو یا کوئی اور سب انکانشیسلی آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے چلے جائیں گے۔ اب آتے ہیں اس سیکرٹ کی طرف جس کا میں نے شروع میں آپ سے ذکر کیا تھا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ شوہر کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے صرف میک اپ اور کپڑے کافی نہیں ہوتے، کچھ ادائیں بھی ہوتی ہیں جو بیوی کو پرکشش بناتی ہیں۔ آپ دیکھتی ہیں کہ باہر والی عورتیں شوہر کو کس طرح سے اٹریکٹ کرتی ہیں۔ ایسا کیا ہوتا ہے ان کے پاس کہ شوہر جو ہیں وہ ان کے پاس اپنی خوبصورت اپنی باوفا بیوی کو چھوڑ کر ان کی طرف مائل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر بیوی ہمیشہ موڈ دکھائے گی، مسکراہٹ نہیں کرے گی، باتوں میں نرمی نہیں رکھے گی، گھر کے کاموں میں مگن رہے گی، تو پھر شوہر وہی خوشی، وہی مسکراہٹ، وہی سافٹنس کہیں اور ڈھونڈنے لگ ہی جاتا ہے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ اکثر مرد موبائل پر شارٹ ڈریسنگ اور ڈانسنگ والی ویڈیوز دیکھتے ہیں یا لائک کرتے ہیں۔ یہ جو ہے نا بالکل نیچرلی ایسی چیزوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ مرد کی نیچر ہی اس طرح کی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی میں بھی وہی فریشنس اور سافٹنس اور چارم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک بیوی کو شوہر کے لیے 3 کیریکٹرز ادا کرنے ہوتے ہیں: ایک ماں کی طرح جو شوہر کا خیال رکھے اور اس کے آرام اور کھانے کی فکر کرے، ایک بہن کی طرح جو محبت سے دعائیں دے، حوصلہ دے اور دل کا سکون بنے، اور ایک دلکش عورت کی طرح۔ اور یہ کیریکٹر جو ہے نا وہ ہم ادا کرنا بھول جاتی ہیں۔ یہ کیریکٹر ہوتا ہے ایک دلکش عورت کا، جی اپنی اداؤں، اپنی مسکراہٹ اور ذرا سی شوخی سے شوہر کو صرف اپنا بنا لیتی ہے۔ یاد رکھیے، مرد باہر ہزاروں عورتیں دیکھتا ہے، لیکن اگر آپ اپنے رویے، اپنی خوشبو، اپنی مسکراہٹ اور اپنی اداؤں سے ان کا دل جیت لیں گی تو وہ کہیں اور جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ مائی ڈیئر سسٹرز، اب یہ جو دل کی بات میں نے آپ سے کہی ہے نا، آپ چاہیں تو مجھے اپنی بہن سمجھ لیں، اپنی مخلص دوست سمجھ لیں یا ایک رہنما سمجھ لیں، کیونکہ یہ بات خاص طور پر ان لڑکیوں کے لیے ہے جن کی شادی ہونے والی ہے اور جن کی جو ہاؤس وائف ہیں ان کے لیے بھی ہے، جو اکثر اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر بیٹھتی ہیں اور بعد میں بہت بڑے پچھتاوے کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ہم سب جانتی ہیں کہ ماں کا کردار کیا ہے، اور ہم سب جانتی ہیں کہ بہن کا کردار کیا ہوتا ہے، اور یہ ہم بہت اچھے طریقے سے ادا کر بھی رہی ہوتی ہیں۔ ہم ان کی کیئر کرتی ہیں، ان سے محبت کرتی ہیں، ان کے لیے دن رات ایک کر دیتی ہیں، ان کے لیے قربانیاں دیتی ہیں۔ لیکن جو تیسری عورت کا کردار ہوتا ہے نا، جو کہ میں نام نہیں یہاں پہ لینا چاہتی لیکن آپ سمجھ ہی گئی ہوں گی، وہ جو عورت ہوتی ہے نا وہ یہ کبھی نہیں کہتی کہ چائے کی پتی ختم ہو گئی ہے، بجلی کا بل رہ گیا ہے، بچوں کی فیسیں ادا نہیں ہوئی، یا فلاں رشتے دار نے یہ کہا، یا آپ تمہاری ماں نے مجھے یہ کہا، تمہاری بہن نے یہ کہا،
کہا میری فلاں دوست ہے اس کا شوہر اتنا اچھا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ بس وہ اپنی سافٹ اداؤں، اپنی خوشبو، اپنی باتوں اور اپنی دلکشی سے سامنے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، جبکہ ہم بیویاں اکثر شوہر کے سامنے صرف اور صرف کمپلینس لے کے بیٹھی ہوتی ہیں۔ باتوں سے مرد کا دل اور دماغ بوجھل ہو جاتا ہے۔ مائی ڈیئر کوئنز، یاد رکھیے ایک مرد کا دل جیتنے کے لیے یہ سب بیلز اور فائٹس نہیں چلیں گی، بلکہ آپ کی ادائیں، آپ کی اسمائل، آپ کی خوشبو اور آپ کی کیئر زیادہ کام آتی ہے۔ اگر آپ یہ تیسرا کردار وائزلی ادا کر لیں گی تو شوہر کے دل میں کسی اور کے لیے جگہ ہی نہیں بچے گی اور وہ لٹرلی سوتے میں بھی آپ کو ہی سوچے گا۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، آج کی یہ باتیں شاید کچھ کڑوی بھی لگیں اور شاید کچھ میٹھی بھی لگیں، مگر دل سے کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم بیویاں اپنے آپ کا، اپنی خوشبو کا، اپنی اداؤں کا، اپنی ہیلتھ کا، اپنی پرسنالٹی کا خیال رکھنا شروع کر دیں گی تو گھر بھی جنت بن جائے گا اور شوہر کے دل میں بھی کبھی کسی اور کے لیے جگہ نہیں بچے گی۔ یاد رکھیے ہم عورتیں ہی اس گھر کا سکون ہیں، ہماری اسمائل، ہماری کیئر، ہماری دعائیں ہی اس گھر کی برکت ہیں۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی۔ اب تک ہم نے جو باتیں کی ہیں یہ صرف شوہر کو امپریس کرنے کے لیے نہیں تھی، ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ خود سے محبت کریں، اپنی کیئر کریں، اپنی سیلف رسپیکٹ کو کبھی کم نہ کریں۔ سیلف لو، سیلف کیئر اور سیلف رسپیکٹ، اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اپنے آپ کو کبھی ریگریٹ مت کریں یہ کہہ کر کہ میں موٹی لگ رہی ہوں، میں کالی لگ رہی ہوں۔ مائی ڈیئر سسٹرز، اس طرح سے آپ خود اپنے ساتھ سب سے بڑی دشمنی کر رہی ہیں۔ If you don't respect yourself, no one else will. So stop being cruel to yourself, start loving yourself and پھر دیکھیں دنیا آپ سے محبت کرے گی۔ اور ہمارا سب سے بڑا مقصد اللہ پاک کو راضی کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد خود کو اس طرح کا بنا لیں کہ شوہر جو ہے وہ خود آپ کے پیچھے آ جائے، نہ کہ آپ کو ان کو پیچھے لگانا پڑے۔ اللہ کرے ہر بہن کے گھر میں ہمیشہ خوشیاں اور سکون قائم رہے۔ اور مائی ڈیئر سسٹرز، میں دعا دیتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے شوہر کو آپ کی محبت کا دیوانہ بنا دے، آپ کی اولاد کو نیک نصیب کرے اور آپ کے گھروں کو ہمیشہ رحمتوں سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو دل سے کہتی ہوں کہ میرے چینل شہزادستان کوئین کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کا ایک سبسکرائب میرے لیے نئی موٹیویشن اور دعا بن جاتا ہے۔ اور ایک پیارا سا کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ کی کمنٹ میں دعا ہو سکتی ہے، اپنی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، یا آپ اگر میری بہتری کے لیے مجھے کوئی سجیشن دینا چاہیں یا مجھے کوئی ٹاپک بتانا چاہیں جس پہ آپ چاہتی ہیں کہ میں ویڈیو بناؤں تو مجھے وہ ضرور بتائیے گا۔ آپ کی ویل وشر، آپ کی دوست، آپ کی بہن شہزادستان کوئین۔ تھینک یو ویری مچ۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔